اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی قومیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتی، لیکن مسلمان اور عیسائی اہل کتاب جو بھی ہیں وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مانتے ہیں۔ بظاہر یہ کام بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن اس کی صداقت اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو حق الیقین ہو جائے کہ جو رسول نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جہالت کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں، بت پرستی کے زمانے میں پورے عرب میں مشہور ہو کہ وہ صادق الامین ہے، وہ صادق الامین ہے، امانت دار ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں، اور جو وہ بول دیتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اور ان کے پاس جہالت کے زمانے میں لوگ اپنی امانتیں رکھواتے ہیں اور ان کی امانتوں کی حفاظت خود کرتے ہیں اور پوری امانت ان کو واپس کرتے ہیں۔ پھر نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور وہ خبریں دیتے ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی، جو ہمیں معلوم بھی نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اللہ نے نبی بنایا۔ کیا بنایا؟ دیکھو، ایک پیغمبر ہوتا ہے، ایک پیغمبر ہوتا ہے، ایک نبی ہوتے ہیں اور ایک رسول ہوتے ہیں۔ ان تینوں میں فرق ہے۔ بعض پیغمبر ہی ہیں، نبی اور رسول نہیں ہیں۔ بعض پیغمبر بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اور بعض پیغمبر بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ یہ تینوں میں فرق ہے۔ پیغمبر اس کو کہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے نبی آیا تھا اور جو شریعت لے کر آیا تھا، اس کا کام صرف اسی شریعت کو آگے بڑھانا ہے اور لوگوں تک پیغام دینا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی تبدیلی اس میں پیغمبر نہیں کر سکتا۔ نبی اس کو کہتے ہیں، آپ نے اگر قرآن شریف پڑھا ہو ترجمے والا تو آپ نے اکثر قرآن شریف دیکھا ہوگا کہ جہاں پر یہ لفظ آتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیسے کیا کہ اوپر لکھا یا ایھا النبی تو نیچے انہوں نے لکھ دیا اے نبی، سوائے کنز الایمان کے، سوائے کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے نبی کا ترجمہ نبی کر دیا؟ بھائی نبی کا بھی تو کوئی ترجمہ ہوگا نا، اس کا بھی تو ہوگا نا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کے ترجمے، آپ کے ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے یا ایھا النبی، تو نیچے آپ نے لکھا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے۔
آپ فرماتے ہیں کہ نبی بنتا ہے نبع سے، اور نبع عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں، اور الانباء خبروں کی جمع کو کہتے ہیں، اور نبی کے معنی یہ ہے کہ جو غیب کی خبریں آپ کو دے۔ خبر غیب ہے، خبر دے۔ قیامت غیب ہے، آپ کو خبر دے۔ پل صراط غیب ہے، آپ کو خبر دے۔ جنت غیب ہے، آپ کو خبر دے۔ دوزخ غیب ہے، آپ کو خبر دے۔ حورے غیب ہیں، آپ کو خبر دے۔ فرشتے غائب ہیں، آپ کو خبر دیں۔ جنات غیب ہیں، آپ کو خبر دے۔ یہاں تک کہ اللہ بھی غائب ہے مگر اس کی بھی خبر دیں، یعنی کوئی تو ایسا ہو جو اللہ کو دیکھے۔ اللہ کو نبی نے دیکھا ہے، اس لیے ان کو نبی کہتے ہیں۔ اور پھر نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو، اس کے کیا مطلب؟ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کو جدال اور قتال کا بھی حکم ہو، یعنی وہ جہاد بھی کر سکے، اگر لوگ نہ مانے تو ان کے ساتھ وہ جہاد بھی کریں، لڑیں۔ پیغمبر کو لڑنے کی اجازت نہیں، اس کا کام ہے بس پیغام پہنچا دینا۔ نبی کا کام ہے غیب کی خبریں دے دینا۔ لیکن جب نبی رسول ہو جائے تو اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اب آپ جہاد بھی کریں۔